آپ کو تیاری بقول اس کے کہ طارق جمیل صاحب کے پاس گئے ہیں تو تیاری اس نے کروائی ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں وہ انہوں نے اچھا کروائی ہے، چلے بتائیں کروائی نہیں، انہوں نے دوبارہ اسی سما پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے اسی جگہ آ کے ان کا ویڈیو، آپ نے وہ آخری لیکچر نہیں سنا اور سما پہ آ کے سیکنڈ ڈے نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے مولانا طارق جمیل، اور آج میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت سارے پوڈ کاسٹ سنے ہیں. جب طارق جمیل صاحب کے پاس گیا میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ سنے. میں ایک سوال کر رہا ہوں بھٹی صاحب، اور اس نے آپ کو تیاری کروائی نہیں؟ پھر جھوٹا ہے. نہیں، انہوں نے کریکٹ کر لیا سر. پہلے ہی نہیں جھوٹ بولا آپ رجوع نہیں. ایک منٹ سرکار، یہی تو ہے نا سوال. یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جھوٹ بولا، آگے تھا بھٹی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے سارے قابل احترام ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ان کے بندے سے کیا تھا، وائس نوٹ کیا. میں نے کہا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں، تو اس انجینئر محمد علی مرزا کی بڑائی دیکھیں. اس بندے کے ان کے قریبی کا موبائل لیا، انہوں نے وائس نوٹ مجھے کیا. میں اگر آپ کو کہیں گے تو آپ بات کریں. وائس نوٹ کیا کہ میرے الفاظ مناسب نہیں تھے. میں چونکہ آپ نے پوڈ کاسٹ میری کا ذکر کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. میں کل کریکٹ کر دوں گا. کل انہوں نے سما پہ بھی کریکٹ کیا اور پھر اپنے لیکچر میں بھی کریکٹ کیا. باقی جو سوال انہوں نے لکھے وہ خود لکھے ہیں، میں نے کوئی لکھ کے نہیں دیا ان کو سوال، تو مجھ سے انہوں نے نہیں لکھوائے. وہ ایک اچھے صحافی ہیں، وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، وہ لے کے چلیں. سب سے پہلے میں ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. انشاءاللہ تعالی اس قسم کی اگر 5 پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو گئی مختلف فرقوں کے بڑے بڑے علماء کی، جو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے. طارق مسعود صاحب کا بھی نام میں نے خود سجیسٹ کیا تو انہوں نے کہا وہ آلریڈی میری لسٹ میں تھے. ان کے علاوہ بھی میں نے بڑے علماء کے نام ان کو دیے ہیں کہ سب کے پاس جائیں. یہ تو کہتے ہیں نا انجینئر کے پاس نہ جاؤ، انجینئر صاحب کہتے ہیں سارے کو جاؤ. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اب مناظروں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگر کسی کے پاس بورے میں کوئی دلائل پڑے ہوئے ہیں تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. اگر کسی کے شوکیس کے اندر کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی باہر نکل آئیں گی. جو یہ دھمکیاں لگاتے رہتے تھے کہ ایک بار سامنے بہ جیسی ہے کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی ہوں سامنے بندہ آ کے بہ گیا جو کسی کا لحاظ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں میرے ساتھ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے کتنے اگریسو سٹائل میں کی ہے، اور یقین کریں میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہم تو بڑے اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے تھے. جب انہوں نے سوال جواب شروع کیے میں ایک دم حیران ہوا کہ یہ بندہ اتنا زیادہ اگریسو کیوں ہو گیا. حالانکہ یہ اگریشن ان کا صرف میرے سامنے ہی ہے، اس طرح کا اگریشن وہ کسی اور کے آگے دکھا نہیں سکتے. مجھے مزہ آیا اس چیز کا، لیکن میں شاکڈ تھا کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی وہ بار بار ایک بال کی کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ صبر کے ساتھ ان کی ساری گفتگو سنی. باقی یہ ساری جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں کریڈٹ بھٹی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جرت دکھائی ہے. ادھر ان کا آنا ہی ایک بہت بڑی جرت دکھانا ہے کہ جیلم اکیڈمی سے انہوں نے آغاز کیا. میں نے ان کو پھر کچھ علماء سجیسٹ کیے ہیں، ان میں سے کافی سارے آلریڈی ان کی لسٹ میں تھے. باقی طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی، انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر خود ہی ذکر کیا کہ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہیں. اس کے بعد میں نے وہ بکس خرید کر خود کنفرم کیا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہی کچھ لکھا ہوا ہے. اگر اس چیز کا ذکر وہ خود پوڈ کاسٹ میں نہ کرتے تو واللہ میں نے کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرنا تھا کہ میں نے ان کو اپنی ویڈیوز بھیجی تھی، اور وہ بھی ان کے ڈیمانڈ کرنے کے اوپر. ظاہر ہے انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر پوچھا تھا. وہ تو طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا، میں نے وہ بھی ویڈیوز ریفر کر دی. ابھی آگے جن کے پاس جانا ہے ان کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز ریفر کر دوں گا. لیکن یہ جو پبلک میں ایک ان کی ٹرولنگ شروع ہوئی بعض ان کے مخالفین کی طرف سے کہ بھٹی صاحب جو ہے جس طرح رپورٹ کارڈ میں وہ کاغذ کے اوپر پوائنٹس لکھ کے لاتے ہیں، یہ انجینئر صاحب نے ان کو کوئی لکھ کے دے دی ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اس میں تو کئی ایسے سوال ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. مثلا یہ جو انہوں نے لائبہ والا مسئلہ اٹھایا ہے، میں نے تو طارق جمیل صاحب کا اس طرح کا کوئی کلپ دیکھے نہیں ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کوئی اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہوئے. اس کے علاوہ جو ان کی جداد کے معاملات تھے اور پولیٹیکل لیڈرز کے پاس ان کا جانا، وہ اجمالاً تو مجھے پتا تھا، لیکن اتنی تفصیلات ایک صحافی کو ہی پتا ہوتی ہیں. یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. ہاں، دین سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ویڈیو سے لرن کر کے لکھ لی، اور کئی ایک چیزیں ایسی بھی لکھی انہوں نے جو میرے میں نہیں تھی کہ یہ اس طریقے سے ہیں. لہٰذا اس کو کوئی میرے کھاتے میں اس حوالے سے نہ ڈالے، یہ کریڈٹ ان کا ہی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کا سایہ تادیر تمام علماء کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، آمین آمین تے کہہ دو. ہاں ہمارا سایہ تو پہلے ہی علماء کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو بھٹی صاحب کا سایہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو بڑا اچھا طریقہ آتا ہے گفتگو کرنے کا، اللہ کا شکر ہے. اس میں اس حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو میڈیا چینل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف پولیٹیکل ڈسکشن کرتا ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے اب علماء کو بھی پبلک کے سامنے لے کر آ رہا ہے، اور اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو اس پہ جو ویورشپ مل رہی ہے وہ خان صاحب کے حق میں ویڈیوز چڑھانے پہ نہیں ملے گی، اور نہ نواز شریف صاحب کے خلاف ویڈیو چڑھانے پہ ملے گی. وہ باقی ویڈیوز کی بھی آپ ویورشپ دیکھ لیں کیا ہے، اور یہ ویورشپ بھی دیکھ لیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ سائل ندیم بھائی کی بات کو انڈورس کروں گا حفظہ اللہ تعالی، کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سلیبریٹیز جو ہیں وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جو بھی گفتگو کرتا ہے جیلم اکیڈمی میں آ کے، خواہ وہ کوئی صحافی ہے یا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے یا کوئی ولاگر ہے یا کوئی پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے، اس کو کتنی ویورشپ ملتی ہے، وہ عام حالات میں اسے باقی پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میں اس کا کریڈٹ آج بھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دوں گا کہ انہوں نے پہلی دفعہ میڈیا کی ہسٹری میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جیو ٹیلی ویژن کے اوپر عالم آن لائن پروگرام میں بٹھا کر دین کی ڈسکشن کو عام کروایا. پھر سوشل میڈیا آیا تو الحمدللہ وہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا اس کو ہم نے اپنی اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جب انڈورس کرنا شروع کیا اور ڈسکشن میں لے کے آئے، اور یہ جتنی آپ کو بہاریں اس وقت نظر آ رہی ہیں الحمدللہ، سٹارٹ وہ ڈاکٹر صاحب سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین.